نمبر 26 تفسیر ماجدی، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، متوفی 1398 ہجری۔ یہ تفسیر ایک ضخیم جلد میں طبع ہے، مجلس نشریات قرآن ناظم آباد سے۔ اس میں تحت الآیت قرآن کریم کا ترجمہ ہے اور پھر مختصر اور جامع تشریح ہے۔ اس میں جا بجا اقتباسات میں عربی عبارات نقل کی گئی ہیں۔ اس میں زیادہ تر استفادہ تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر مدارک اور علامہ جساس کی احکام القرآن سے کیا گیا۔ اور لغت میں امام راغب رحمہ اللہ کی مفردات، علامہ ابن منظور کی لسان العرب اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی کی القاموس المحیط سے استفادہ کیے گئے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ آیت کی مختصر تشریح نقل کرنے کے بعد اس میں ان مندرجہ بالا تفاسیر کی عبارات بھی نقل کرتے ہیں، تو یہ اہل علم کے لیے بڑی مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بیک وقت یہ جو عربی مواد ہوتا ہے، اگر آدمی ان ساری تفسیروں کو پڑھے اور خود مواد اخذ کرے تو بڑا وقت لگتا ہے۔ انہوں نے ہر تفسیر کے اندر سے جو خلاصہ اور مغز ہے اس کی عربی عبارت نقل کر دی ہے۔ اس لیے آپ کو جا بجا حاشیے میں ابن کثیر کی، روح المعانی کی، قرطبی کی، جساس کی، مدارک کی عبارتیں ملیں گی۔ ایک اس تفسیر میں زیادہ ہیں اور ایک تفسیر جواہر القرآن میں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے جواہر القرآن اور یہ ماجدی، تو ان میں عربی عبارات جا بجا ہیں، تو اس سے استفادہ بہت سہل ہوتا ہے، تو یہ اہل علم کے لیے بڑی مفید ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر جو آج کل کی سائنسی ایجادات، سائنسی نظریات جو ہیں، انہوں نے ان کے مطابق بھی تشریح کی ہے۔ آج کل کے دور میں اگر مستشرقین کے کوئی اعتراضات ہیں، ان کے جوابات بھی حاشیے میں موجود ہیں۔ شریعت نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا، اس کی وجوہات، جیسے کہ شراب حرام ہے، اب شراب کی حرمت کی وجہ نصوص کے علاوہ سائنسی اس سے بھی نقل کی ہے، شراب کے نقصانات سائنسی تحقیقات سے بھی بتائے ہیں۔ اور جہاں حدود پر بحث کی ہے تو وہ نہایت علمی اور عقلی اعتبار سے کی ہے۔ تو پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، تعلیمی یافتہ، اگر وہ تفسیر کے مطالعے کے لیے کہے کہ مختصر اور جامع ہو، جس میں دونوں پہلوؤں کو لیا گیا ہو، تو اس کے لیے تفسیر ماجدی مفید ہے کہ ان کے سامنے تفسیر بالروایہ اور بالدرایہ بھی آئے گا، اور علمی تفسیر بھی ہے، اور دانشوروں کے اس میں اقوال بھی موجود ہیں، اور سائنسی ایجادات کو بھی سامنے رکھا گیا۔ اس لیے اہل علم سے گزارش اگر وہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اس تفسیر کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اگر کوئی ان اردو تفاسیر میں جو عربی عبارات آ رہی ہیں، مثلاً میں 3 تفسیروں کا نام خاص طور پہ، اگر ان کی عربی عبارات کو اصل مراجع سے لے لیا جائے، اور قرآن کریم میں یہ جو قرآن چھپتے ہیں جن میں بیاض والے، جن میں ترجمہ لکھنے کے لیے، اگر ان میں صرف یہ عربی عبارات جوڑ دی جائیں تو انشاءاللہ ایک بہت مستند ٹھوس مواد مختصر وقت میں ملے گا۔ ایک یہ تفسیر ماجدی سے، اور نمبر 2 تفسیر جواہر القرآن سے کہ اس میں جا بجا عربی عبارات مواد بہت ہے، اور تیسرا معارف القرآن کاندھلوی سے۔ تو اگر ان سے یہ مواد لے لیے جائے اور اس کو صرف یہ عربی عبارات کو اصل مراجع سے لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ علمی مواد اہل علم کے سامنے پیش ہوگا۔ 27ویں نمبر پر تفسیر ہے
تفسیر تبیان اور تفسیر بے نظیر اور بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ متوفی 1363 ہجری۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ بچھراں کے رہنے والے ضلع میانوالی صوبہ پنجاب کے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ دیوبند گئے اور وہاں ہندوستان میں انہوں نے علم تفسیر علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے حاصل کیا۔ آپ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے۔ ایک اعلیٰ درجے کے مفسر، محدث اور حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک مستند عالم دین تھے۔ آپ فنا فی التوحید تھے۔ قرآن کریم کی آیات یہاں تک کہ حرکات اور سکانات سے بھی مسئلہ توحید کو ثابت کیا کرتے تھے۔ بدعات اور رسومات کے بڑے مخالف تھے اور سنتوں کے بڑے پابند تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ انہیں نہایت عقیدت اور محبت تھی اور انہوں نے 60 سال تک قرآن کریم کا درس دیا۔ ان کی تفاسیر میں جو موجود کتابیں ہیں ان میں ایک ہے جو زیادہ معروف ہے اہل علم کے درمیان، اس کا نام ہے بلغۃ الحیران فی ربط آیات الفرقان۔ بلغۃ الحیران فی ربط آیات الفرقان کے نام سے بھی طبع ہے، اور بعض نسخوں میں بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ 814 صفحات پر مشتمل ہے۔ اردو بازار گجراوالا سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے زیادہ تر توجہ ربط بین الآیات پر دی ہے۔ مشکل آیات کی عمدہ تشریح بیان کی ہے۔ ان کا اسلوب یہ تھا تفسیر میں، یہ سب سے پہلے سورت کا دعویٰ، دلائل، تخویفات، وعدہ اور وعید، بشارت، تخویف دنیاوی و اخروی، اور دیگر مضامین کو بسط کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ ان کے ہاں جو دعوی سورت ہوتا ہے، جزاک اللہ، وہ سورت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے اور سورت میں جا بجا اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے زیادہ تر ربط بین الآیات پہ زور دیا، اس لیے سورتوں کو سمجھنے کے لحاظ سے اور ربط بین الآیات کے لحاظ سے یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر بے نظیر۔ تفسیر بے نظیر
جس کا موجودہ نام آج کل التبیان فی تفسیر القرآن ہے۔ یہ 100 صفحات پر مشتمل ایک رسالہ ہے جس میں قرآن کریم کی تمام صورتوں کا الگ الگ خلاصہ تحریر کیا گیا ہے۔ اردو زبان میں ہے اور اس میں زیادہ تر مسئلہ توحید کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کا حاشیہ حضرت مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ جس کا نام ہے بدر منیر۔ تھوڑی دیر کے بعد اور یہ رسالہ طبع ہے ادارہ گلستان سرگودا سے۔ حضرت مولانا حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ بڑے موحد انسان تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کا خلاصہ لفظ با ہے اور با استعانت کے لیے۔ تو گویا پورے قرآن کا مضمون اللہ رب العزت سے مدد مانگنا ہے، یعنی غیر اللہ سے استعانت نہ ہو، صرف اللہ سے استعانت ہو۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ان کے بڑے قدردان تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں اور علماء کو تو اس لیے بلاتا ہوں کہ عوام اور طلباء ان سے مستفید ہوں، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے بلاتا ہوں تاکہ علماء ان سے مستفید ہوں۔ ان کا اپنا ایک تفسیر میں الگ سے اسلوب تھا اور انہی کے اسلوب کو لے کر اس وقت جو پاکستان میں دورہ تفاسیر ہو رہے ہیں وہ انہی کے اسلوب اور منہج کے مطابق ہو رہے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری یہ الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحہ 22 میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن میں 19 آیات منسوخ ہیں، جبکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی 1176 ہجری الفوز الکبیر صفحہ 42 پر وہ فرماتے ہیں صرف 5 آیات منسوخ ہیں۔ جبکہ ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ ان کے مشہور تلامذہ جن کے ذریعے سے ان کا فیض پھیلا وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 محقق العصر شیخ التفسیر والحدیث امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ۔ نمبر 2 حضرت مولانا عبد الہادی صاحب رحمہ اللہ۔ نمبر 3 شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ۔ نمبر 4 حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ۔ نمبر 5
حضرت مولانا قاضی شمس الدین گجراوالا، نمبر 6 حضرت مولانا سید احمد حسین شاہ سجاد بخاری رحمہ اللہ۔ ان حضرات نے حضرت سے علم حاصل کیا اور آپ سے دورہ تفسیر انہوں نے پڑھا، ایک نہیں متعدد مرتبہ پڑھا۔ پھر یہی حضرات اپنے اپنے علاقے میں گئے اور انہوں نے دورہ تفسیر شروع کیے۔ اس طرح پاکستان کے اندر یہ جو علم تفسیر پھیلا ہے تو اس کی بنیاد مولا حسین علی صاحب ہے۔ ان جن حضرات کے میں نے نام ذکر کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حضرات سے قرآن کریم کی پھر بڑی خدمت لی ہے۔ اب میں ان میں سے ہر ایک کا تذکرہ الگ الگ کر دیتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک نے پھر الگ الگ تفسیر کے لحاظ سے کیا کام کیا۔ اب نمبر 1 ان میں، جیسے اس کو آپ تفسیر کا عنوان بھی دے دیں، نمبر، ہم کس میں چل رہے تھے؟ 27 نا، اب اس کو نمبر دے دیں نمبر 28، ذخیرۃ الجنان، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت نے علم تفسیر مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد وفات تک دورہ تفسیر پڑھاتے رہے۔ مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ کے تفسیر کے 3 حلقے لگتے تھے۔ ان کی تفسیر کا پہلا حلقہ تھا جہاں یہ مسجد میں امام تھے گجراوالا میں، فجر کی نماز کے بعد وہاں عوام الناس میں درس ہوتا تھا۔ دوسرا حلقہ لگتا تھا کہ وہاں قریب میں ایک کالج تھا، کالج کے طلباء کو یہ تفسیر پڑھاتے تھے۔ اور تیسرا ان کا چھٹیوں میں دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے جو دورہ تفسیر کا مواد ہے وہ الگ سے بھی چھپا ہے، ایک جلد میں طبع ہے، اور یہ جو عوام الناس میں درس دیتے تھے وہ ذخیرۃ الجنان کے نام سے طبع ہوا ہے۔ یہ ان کے وہ دروس ہیں جو انہوں نے مسجد میں دیے ہیں۔ یہ نہایت مفید دروس ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ حضرت پہلے قرآن کریم کا عام فہم ترجمہ بیان کرتے، مشکل الفاظ کی وضاحت کرتے، مضامین کے درمیان آپس میں ربط بیان کرتے، دور حاضر پر تطبیق دیتے ہیں، بقدر ضرورت فقہی مسائل اور استنباطات بیان کرتے، البتہ فرق باطلہ کی خوب تردید کرتے، منکرین حدیث ہے اور اسی طرح غیر مقلدیت ہے، رافضیت ہے، دیگر جو فتنے ہیں ان کا خوب تعاقب کیا۔ چونکہ یہ مواد نہایت مستند ہے، چونکہ حضرت محقق عالم تھے تو اس میں رطب و یابس نہیں ہے، اس لیے جو حضرات مسجدوں میں قرآن کریم کا درس دیتے ہیں اگر وہ اس تفسیر کو مطالعے میں رکھیں تو بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کے افادات نہیں ہے، اس شخصیت کے ہیں کہ جن کی زندگی قرآن اور حدیث پہ گزری ہے۔ اور میری ناقص معلومات کے مطابق علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد کثیر المطالعہ مولانا سرفراز خان صفدر ہے، یعنی ان سے زیادہ کسی کا مطالعہ وسیع نہیں تھا۔ اللہ نے عمر بھی بہت دی اور مطالعے کا ذوق بھی انہیں خوب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام بھی خوب لیا۔ ان کی ہر تصنیف بڑی محققانہ ہے، خصوصاً ان کی کتاب احسن الکلام جو قرات خلف الامام کے عنوان پر ہے، اس پر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں اور اصول حدیث کی جو مباحث کی ہیں اور ایسی عمیق اور گہری باتیں کی ہیں، اس سے ان کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
اس طرح ان کی ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب اور دل کا سرور تبرید النوازر فی مسئلۃ الحاضر والناظر سماع موتہ تسکین الصدور حیات انبیاء کے عنوان پر مقام ابی حنیفہ اور طائفہ منصورہ اور راہ سنت جس میں تمام بدعات کی انہوں نے تردید کی ہے، تو اگر ممکن ہو مولانا سرفراز صاحب کی ہر کتاب پڑھنی چاہیے۔ 3 علماء ایسے ہیں جن کی ہر تصنیف مفید ہے، ایک مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، دوسرے حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ، تیسرے علامہ خالد محمود PhD لندن۔ یہ 3 وہ حضرات ہیں جن کی تفسیریں بڑی عالمانہ ہے اور ان کی تصنیفات بڑی ہی محققانہ ہے۔ اہل علم کو ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے، ایک اسلوب بھی ملتا ہے اور لکھنے کا طریقہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا حسین علی صاحب کے شاگردوں میں ایک حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب اور ان کے تفسیری افادات یہ چھپے ہوئے۔ ان کے جو دورہ تفسیر کا مواد ایک جلد میں چھپا ہے، اگر ان کے دورہ تفسیر کے مواد کو تخریج تحقیق کے ساتھ الگ سے طبع کیا جائے تو بہت فائدہ ہو۔ وہ ایک کاپی کی صورت میں تھا جسے آج کل شائع کیا ہے، لیکن اس میں تحقیق نہیں کی گئی۔ اس میں مضامین بڑے علمی ہیں، اگر ان مضامین کو تھوڑا پھیلا دیا جائے، کیونکہ وہ حضرت کے آخری عمر کے ہیں تو اس میں تشریح حضرت نے کم کی، اگر ان کو اصل مراجع سے نوٹ کر دیا جائے، وسعت دے کر ذکر کیا جائے اور تخریج کر دی جائے تو انشاءاللہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہوگی۔ اس میں حضرت بتا دیتے ہیں کہ اس کے تحت تفسیر مدارک میں، السراج المنیر میں، فلاں فلاں تفسیر میں یہ تشریح، تو حافظہ بھی اللہ نے بہت اچھا دیا تھا، آخری عمر تک تمام حوالہ جات انہیں بالکل مستحضر ہوتے تھے۔ اور اگر ممکن ہو ان کی سوانح بھی پڑھیں۔ امام اہل سنت کی سوانح یہ چھپی ہوئی ہے مجلہ صفدر میں، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور حق چار یار جو رسالہ چھپتا تھا انہوں نے بھی ان کی سوانح کو شامل کیے، اور اس میں ان کے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی، دیگر اہل علم کی آرائیں۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی حفظ خود کروایا، اور بڑے سنت کے داعی تھے، بچوں میں بڑی محنت کی ہے۔ ان کے سارے بچے ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں اور اللہ نے ان سب سے دین کا بہت کام لیا۔ تو ان کی سوانح پڑھیں، آپ کے سامنے بہت سی مفید اور علمی باتیں آئیں گی۔ نمبر 29، معالم العرفان فی دروس القرآن۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ، یہ تفسیر 20 جلدوں میں مکتبہ دروس القرآن گجرانوالہ سے طبع ہے۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے بھائی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے گجرانوالہ میں جو مدرسے کی بنیاد رکھی، آج تک الحمدللہ وہ قائم ہے۔ تو یہ دونوں بھائی اپنے دور کے بڑے مفسر تھے۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب یہ بھی مسجد میں درس دیا کرتے تھے، اور ان کے اس درس کو جناب الحاج لال دین ایمینے نے مرتب کیا ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے، ترجمہ کرنے کے بعد ماقبل سے ربط بیان کرتے ہیں، آیت کے ایک ایک جز کو لے کر اس کی تشریح کرتے ہیں، ہر سورت کے شروع میں سورت کا دعویٰ، ماقبل سے ربط، سورت کے اہم مضامین، سورت کی خصوصیات اور سورت کے اسماء بیان کرتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے جتنے نام ہیں تو ان تمام ناموں کی تشریح کی ہے۔ اس کی پہلی جلد سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے۔ اس میں فرق باطلہ کی بھی تردید ہے۔ دور حاضر کے اسلوب کے مطابق نئے نئے مضامین ہیں۔
جا بجا واقعات کا بھی تذکرہ ہے۔ تشریح اس قدر عام فہم ہے کہ عوام الناس میں ہر طبقے کا انسان اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تمام اہم باتوں کی حاشیے میں تخریج کر دی گئی ہے۔ درس قرآن کے لیے یہ تفسیر مفید ہے۔ عموماً بعض ساتھی پوچھتے ہیں جو نئے فضلاء ہوں کہ درس قرآن دینا ہے عوامی زبان میں، تو اس میں ہمیں درسی مواد سہل انداز میں کہاں مل سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ تفسیر مفید ہے۔ معالم العرفان اور حضرت مولانا سرفراز صاحب کی ذخیرہ، اور تیسری انوار البیان، آگے میں بتاؤں گا، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمہ اللہ، انوار البیان۔ تو ان میں عوام نہایت عام فہم ہوتا ہے مواد، تو اس کو عوام میں بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے خطبات بھی چھپے ہیں، خطبات سواتی، اس طرح ان کے حدیث کے دروس بھی چھپے ہوئے، اور انہوں نے زیادہ تر حدیث کا درس دیا مسند احمد سے۔ مسند احمد کی روایات کو لے کر عام فہم تشریح کرتے ہیں۔ خطبات بھی ان کے مفید ہیں اور دروس حدیث بھی مفید ہیں۔ اگر کوئی درس دینا چاہے مسند احمد سے تو ان کے دروس کو اپنے مطالعے میں رکھے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 30، جواہر القرآن۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، متوفی 1400 ہجری، حضرت شیخ القرآن خزرو ضلع کیمبل پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد ضلع میاں والی علاقہ بجراں پہنچے۔ حضرت مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ سے تفسیر کا درس دیا، اور پھر انہی کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند گئے۔ دیوبند میں چند کتابیں پڑھنے کے بعد ڈھابیل گئے، اور 1933 عیسوی میں حضرت مولا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ متوفی 1352 ہجری سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ پھر 1 سال وہیں مدرس رہے، اور پھر راولپنڈی آ گئے۔ راجہ بازار کی مسجد میں تعلیم القرآن کی بنیاد رکھی۔ اور یہ ادارہ آج تک نہایت معروف اور مشہور ہے۔ اور پھر حضرت مولا حسین علی صاحب کے طرز پر ہی انہوں نے دورہ تفسیر کا آغاز کیا۔ ان کے یہ تفسیری افادات جواہر القرآن کے نام سے طبع ہیں، جنہیں مرتب کیا ہے حضرت مولانا سید احمد حسین شاہ بخاری نے۔ ان کی متوفی ہے 1992 عیسوی۔ یہ ماہنامہ تعلیم القرآن کے مدیر تھے، اور انہوں نے ہی اس تفسیر کو مرتب کیا۔ اس تفسیر کے شروع میں ایک مقدمہ ہے جو نہایت مفید ہے، اور اس میں اصطلاحات کا تذکرہ ہے۔ عموماً جو اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں، جیسے دعویٰ، تبشیر، انذار، بشارت دنیاوی اخروی، مضامین صورت،
مفاہیم، اس طرح کے جتنے عنوانات آتے ہیں ان سب کی وضاحت انہوں نے مقدمے میں کی ہے۔ مسئلہ الہ پر بھی خوب بحث کی ہے، توحید کی بھی اچھی وضاحت ہے اور شرک کی تردید بھی ہے۔ اگر یہ مقدمہ اہل علم ایک دفعہ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ ان کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ اور افادات ہیں، اور حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور تفسیری افادات سے استفادہ کیا گیا۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں سورت کا دعویٰ، مضامین اور اس پر دلائل، خلاصہ سورت، یہ ابتدا میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جا بجا مفید عنوانات قائم کیے گئے ہیں جس سے تشریح اور تفسیر سمجھنا آسان ہو گیا۔ یہ تفسیر بڑی عالمانہ ہے، خصوصاً اس میں جا بجا مستند تفاسیر کی عربی عبارات بھی اہل علم کے لیے ذکر کی گئی، جیسے تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مدارک، تفسیر روح المعانی، حکام القرآن للجساس، امام راغب کی مفردات، البحر المحیط ابو حیان کی، دیگر مفید تفسیروں سے انہوں نے اضافہ کیا۔ میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ تفسیر ماجدی، تفسیر معارف القرآن کاندیلوی اور یہ تفسیر جواہر القرآن، ان میں عربی عبارات بہت مفید ہیں۔ اگر کوئی ان کی عربی عبارات کو بھی اصل مراجع سے دوبارہ تخریج کر دے، اور یہ بیاس کے جو قرآن چھپتے ہیں اگر ان میں یہ عربی عبارات ہر آیت پر جہاں وہ عربی عبارت مناسب ہے وہاں حاشیہ لکھ کے شامل کر دے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا کہ مختصر وقت میں عالمانہ مواد انسان کو یکجا ملے گا۔ تو اگر کوئی ساتھی اس کی تخریج کرے تو یہ مفید علمی مضامین ہے۔ تو بہرحال جو طلبہ میں اگر کبھی درس دینے کی ضرورت پیش آئے یا طلبہ میں دورہ تفسیر پڑھانے کی تو اس تفسیر کو مطالعے میں رکھیں۔ دورہ تفسیر کے لیے، یہ طلبہ میں درس دینے کے لیے اس کو مطالعے میں رکھا جائے۔ باقی چند باتوں میں اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے کہ جن باتوں میں ان کا نقطہ نظر اکابر علماء دیوبند سے ہٹ کر ہے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور پھر اس پر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی چھپی ہے جس میں انہوں نے ان جگہوں کی نشاندہی کی ہے، ان مقامات کی کہ جہاں انہوں نے علمی اعتبار سے ان سے اختلاف کیا، اور انہوں نے وہ تمام مقامات تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کر دیے، اور وہ مسائل بھی جہاں ان کا اور اکابر کا جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف رہا ہے اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو اگر کوئی ساتھی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو اس کا نام ہے ہدایت الحیران فی رد جواہر القرآن، تو اس میں وہ تمام مضامین کو یکجا کیا گیا، تو اس میں وہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال اختلاف رائے بھی ہو لیکن ادب کے ساتھ ہو، بے ادبی سے، گستاخی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اختلاف رائے آداب کے دائرے میں ہو تو یہی اکابر کا طرز رہا ہے، اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اعتدال سے ہٹ کر جو بات کہی جاتی ہے اس سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ہی امت اس قدر منتشر ہے، اسے مزید انتشار میں ڈالنا بہرحال یہ مناسب نہیں، تو اس لیے استفادہ اس تفسیر سے کیا جائے۔ نہایت مفید اور عالمانہ تفسیر ہے۔ باقی عقائد اور نظریات میں جہاں اختلاف ہے وہاں اکابر کے دامن کو انسان مضبوطی سے تھام کے رکھے، عقیدے میں سلف کے دامن کو نہ چھوڑے۔ اکابر علماء نے جو تشریحات، توضیحات بیان کی ہیں تو انہی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے، اس لیے کہ وہ حضرات علم میں، عمل میں، عمر میں ہم سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے جو دین کا فہم اور جو صلاحیت اور استعداد ان میں تھی وہ ہمارے